بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں، سر درد والے پالک استعمال نہ کریں، جسمانی کمزوری والے دھنیے کا استعمال نہ کریں، آنکھوں کی بیماری میں مچھلی یا کھجور نہ کھائیں، امرود کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پانی نہ پئیں، شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں، مونگ پھلی خالی پیٹ نہ کھائیں، کھڑے ہو کر غذا نہ کھائیں ورنہ دل اور تیلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تھوڑے سے بادام پانی میں بھگو کر پیس لیں اور اپنی چائے میں دودھ کی بجائے شہد ملا کر پئیں۔ اس چائے کے مسلسل استعمال سے بینائی بہترین ہو جائے گی۔ ایک ہی جگہ دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت آرام کر لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگاؤ، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ زیادہ نمک کھانے سے بدن میں الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں تھوڑا سا قطرے لیمبو کے ملا لو تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ اگر روزانہ 1 لونگ کھا لیں تو وزن میں کمی ہوتی ہے۔ سونف والا روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈے مشروبات پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو تو زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ذہنی دباؤ آپ کے چہرے اور دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ غم پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پیو، دل کو طاقت ملے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں 1 بار سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کے خطرے سے کمی آتی ہے؟ جب پیاس نہ لگے تب بھی پانی پیو، گردوں کی بیماری سے بچے رہو گے۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو اس کان کو ہلکا سا جھٹکو، پانی نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو 1 چمچ شہد اور ادرک لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی لو۔ کم از کم 40 دن پیو، آرام آ جائے گا۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پیو، فوری نزلہ زکام کا آرام آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو وہ بہت برکت والی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پی لیں۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ شام کے وقت ناخن پالش لگانے سے نحوست آتی ہے۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تناؤ اور تھکن محسوس ہو تو سنترے کا رس پی لو۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیمبو کا ٹکڑا، اس پر خشکی ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت سوتے وقت اتنا سر بالکل نہ ڈھانپو، مت سویا کرو۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودنے کے پتے چبائیں۔ نیند میں ہراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل میں 6 قطرے ناک میں ڈالیں، زندگی بھر ہراٹے نہیں آئیں گے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال کریں، بہت مفید ہے۔ اگر آپ اپنے جسم میں ہمیشہ چست رہنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں 1 ابلا ہوا انڈا ضرور کھایا کریں۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا 1 دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد وغیرہ غائب ہو جائے گا۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو 2 پھل کھایا کرو، جس پھل کا قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے، ایک زیتون اور دوسرا پھل انجیر ہے۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے تیل کی مالش کرو۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کا استعمال آپ کے چہرے پر جھریاں لا سکتا ہے۔ کھانے کے دوران فوری بعد نہانا فالج ہونے کا خطرہ ہے۔ جن حضرات کی آنکھوں کو مسلسل پانی بہتا ہو وہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں۔ اگر دانتوں میں سخت میل جم جائے تو کیکر کا کوئلہ دانتوں پر مل لیں، پھر اچھی طرح دھو لیں، دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ ساگو دانے کے فوائد: معدہ اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے، سینے کی جلن کا بہترین علاج ہے، گردوں کی سوزش سے نجات دیتا ہے، آنتوں کے زخم کو ٹھیک کرتا ہے،
پیشاب میں پیپ آنے والی تکلیف رفع کرتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھانے میں مفید ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن کا خاتمہ کرتا ہے، خشک کھانسی اور گلے کی خراش کو بھی دور کرتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔